بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ سلمان نے ایک آفیسر کی زبان سے کہا، یو ایڈیٹ، کیا تم ہمیں اناڑی سمجھتے ہو؟ ہمیں اطلاع مل چکی ہے کہ بنگلے کے اطراف دشمن پھیل رہے ہیں۔ میں نے دوسرے افسر کی زبان سے کہا، اگر ہمارے 4-6 گارڈز بے ہوش ہوتے ہیں تو ہونے دو، ہم سب نے ماسک پہن رکھے ہیں، ہم اپنے آقا کی حفاظت کریں گے۔ ہم نے انہیں مطمئن کر دیا۔ اگر کوئی مطمئن نہ ہوتا تو اس کے دماغ میں چھلانگ لگا کر اپنا کام نکال لیتے۔ میں ایک افسر اور 2 گارڈز کو بنگلے کے پیچھے جھاڑیوں کے پاس لے گیا۔ ثانی ایک افسر اور ایک گارڈ کو لے کر بنگلے کے سامنے گھنے درختوں کی طرف گئی۔ سلمان باقی 3 گارڈز کو کنٹرول کرتا ہوا چھت پر جانے کی کوشش کرنے لگا۔ ہم نے انہیں زمین پر لٹا دیا تھا اور وہ آہستہ آہستہ رینگتے ہوئے جا رہے تھے۔ یوں بنگلے کے آگے پیچھے جھاڑیوں اور گھنے درختوں کے قریب پہنچنے کا موقع مل گیا۔ پھر وہ جھینگروں کی آوازیں سنتے ہی بے ہوشی کی دوا سپرے کرنے لگے۔ کھلی فضا میں دوا ذرا دیر سے اثر کرتی ہے۔ ذرا ہی دیر بعد درختوں سے 4 گارڈز اپنی شاخوں پر بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوشی کے بعد شاخوں پر لیٹنے کی جگہ نہیں ہوتی، اس لیے وہ نیچے گر پڑے۔ اس طرح جھاڑیوں میں ہلچل سی مچی، وہاں بھی چھپے ہوئے گارڈز بے ہوش ہو کر گر رہے تھے۔ سلمان نے 3 گارڈز کو بنگلے کے قریبی درخت پر چڑھا دیا تھا۔ وہ گارڈز وہاں سے چھت کی طرف سپرے کر رہے تھے۔ چھت والے گارڈز کمزوری اور بے ہوشی کا احساس کرتے ہوئے نیچے جانا چاہتے تھے، مگر بے ہوشی غالب آ رہی تھی اور وہ سیڑھیوں پر سے لڑک رہے تھے۔ اندر ایک کمرے سے لیڈی مین کلر نے چیخ کر پوچھا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ سیڑھی پر کون ہے؟ اس نے ایک گن لے کر کھڑکی کھولی، پھر گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ ہوا بدل گئی تھی، سر چکرانے لگا تھا۔ وہ کھڑکی کو بند کرنے کے لیے آگے بڑھی، مگر چکرا کر گر پڑی۔ ثانی نے اسے سنبھالا، فرش پر سے اٹھایا، پھر تیزی سے دوسرے کمرے میں لے گئی۔ وہاں بے ہوشی کی دوا کا اثر نہیں تھا۔ لیڈی مین کلر گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ وہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر کے سانس روک لیتی تھی۔ اس وقت ثانی کو اپنے اندر آنے سے نہ روک سکی۔ دوا نے اس حد تک اثر دکھایا تھا کہ وہ اپنے اندر کسی کو محسوس نہیں کر رہی تھی۔ ثانی اس کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے رئیس الکبیر کی خوابگاہ میں لے آئی۔ لیڈی مین کلر نے اپنے چہرے کو نقاب میں چھپا لیا تاکہ پہچانی نہ جا سکے۔ پھر اس نے جمیلہ راضی کی آواز اور لہجے میں چیخ کر کہا، اے رئیس، اٹھ خواب غفلت سے، تیری موت آئی ہے۔ رئیس الکبیر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں تاریکی تھی، مگر دوسرے کمرے سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ وہ خوف سے تھر تھراتے ہوئے بولا، کون ہو تم؟ کیا تم جمیلہ راضی کی آواز کو بھول گئے ہو؟ میں اپنے چیلنج کے مطابق تمہارے ایک ہاتھ کی 1 انگلی کاٹنے آئی ہوں۔ ڈی ہاروے رئیس کے اندر تھا۔ اس نے فوراً ہی آواز اور لہجے کے مطابق خیال خوانی کی چھلانگ لگائی تو اس کے مطابق جمیلہ کے دماغ میں پہنچا۔ جمیلہ نے فوراً ہی سانس روک لی۔ ڈی ہاروے نے سمجھا کہ رئیس کے کمرے میں آنے والی جمیلہ نے سانس روکی ہے۔ اس نے رئیس الکبیر کے اندر کہا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، مرد بنو، جمیلہ جیسی نازک لڑکی کی ہڈیاں پسلیاں توڑ دو۔ وہ معمول تھا۔ اس نے عامل کے حکم کے مطابق اپنی دشمن پر چھلانگ لگائی، مگر کراٹے کا ایک ہاتھ کھا کر پیچھے چلا گیا۔ اس کے اندر رہ کر ڈی ہاروے بھی مقابلے پر آمادہ تھا، لیکن ایک تو وہ در حقیقت لیڈی مین کلر تھی، پھر اس کے اندر ثانی تھی۔ اس نے رئیس کی پٹائی کرتے کرتے اس کا حلیہ بگاڑ ڈالا۔ آخر وہ بے جان سا ہو کر فرش پر گر پڑا۔ لیڈی مین کلر نے اپنی جیب سے چاقو نکال کر اسے کھولا۔ وہ گڑ گڑا کر بولا، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ کبھی تم سے دشمنی نہیں کروں گا۔ وہ جمیلہ کی آواز میں بولی، کیا تم نے کبھی حرم سرا کی کسی معصوم لڑکی پر ترس کھایا تھا؟ میں وہاں سے بچ کر نہ نکلتی اور شاذور نہ بنتی تو تم مجھ سے بھی جانوروں جیسا سلوک کرتے۔ یہ کہہ کر اس نے اس کی بائیں کلائی پکڑ لی۔ رئیس نے چھڑانے کی آخری کوشش کی، لیکن اس نے چاقو کے تیز پھل سے اس کا ایک انگوٹھا کاٹ کر الگ کر دیا۔ وہ چیخ رہا تھا، تڑپ رہا تھا، مگر تمام پہرے دار بے ہوش پڑے تھے۔ جو گارڈز اور 2 افسران گیس ماسکس پہن کر آئے تھے، وہ اپنے آقا کی چیخ و پکار سن رہے تھے۔ اس کی مدد کے لیے جانا چاہتے تھے، لیکن ہم نے جانے نہیں دیا۔ جب تک ہماری خیال خوانی کا بھید چھپ سکتا تھا، اسے چھپائے رکھنا تھا۔ انہوں نے دوا سپرے کرنے والی گنیں پھینک دیں۔ جتنے پہرے داروں کو بے ہوش کیا تھا انہیں گولیوں سے چھلنی کرنے لگے۔ آخر میں اپنے ماسک اتار کر ایک دوسرے پر گولیاں برسائیں۔
یہ وہ لوگ تھے جو کمزوروں پر اور خصوصاً حرم سرا کی عورتوں پر ظلم کرنے کے لیے رئیس الکبیر کی غلامی کرتے تھے۔ ان کمزوروں کو کوئی ان سے نہیں بچا سکتا تھا۔ آج ان شاہزوروں کو بھی حرام موت مرنے سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ سب کے سب فنا ہو گئے۔ ان لاشوں کے درمیان صرف ایک انگوٹھا کٹا ہوا رئیس الکبیر زندہ رہ گیا تھا، کیونکہ اسے 9 ماہ تک زندہ رہنا تھا اور تھوڑا تھوڑا سا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مرنا تھا۔ کچھ لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں اور اپنی خوش نصیبی کے ساتھ بڑے بد نصیب بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ وہ داؤد منڈولا تھا۔ اس نے ٹرانسفارمر مشین کی مرمت کی تھی۔ چونکہ وہ یہودی تھا اس لیے سپر ماسٹر اور دوسرے امریکی حکام اس پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ مشین کی مرمت ہونے اور اسے اچھی طرح آزمانے کے بعد یہودی داؤد منڈولا کو گولی مار دی گئی تھی۔ آخر وہ یہودی بچہ تھا، یہ جانتا تھا کہ اس پر اعتماد نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ایک امریکی عیسائی میکینک جان ولسن کو لگایا گیا تھا تاکہ جان ولسن مشین کی خرابیوں کو اچھی طرح سمجھ لے۔ اس کے بعد پھر کبھی منڈولا کی ضرورت پیش نہ آئے۔ ادھر منڈولا کو اپنے انجام کی فکر نہیں تھی۔ وہ اپنی یہودی قوم کو ٹرانسفارمر مشین سے فائدے پہنچانا چاہتا تھا۔ اس مشین سے صرف یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک شخص کی ٹیلیپیتھی دوسرے شخص میں منتقل ہو جاتی تھی، بلکہ ایک کی ذہانت دوسرے میں اور ایک کا مذہب بھی دوسرے کے اندر منتقل ہو جاتا تھا۔ داؤد منڈولا نے مشین کی مرمت کے بعد اسے آزمانے کے دوران کچھ ایسی چال چلی کہ اس کا یہودی مذہب جان ولسن میں منتقل ہو گیا۔ وہ جان ولسن جو عیسائی تھا کٹر یہودی بن گیا۔ خود کو داؤد منڈولا سمجھنے لگا اور یہ بھی اچھی طرح سمجھ گیا کہ اگر وہ سپر ماسٹر اور امریکی حکام کو اپنے اندر کی داؤد منڈولا والی شخصیت بتائے گا اور خود کو یہودی ظاہر کرے گا تو وہ لوگ اسے بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ داؤد منڈولا نے گولی کھا کر مرنے سے پہلے کیسی کیسی چالیں چلی تھیں اور کس طرح عیسائی جان ولسن کو یہودی داؤد منڈولا بنا دیا تھا، اس کا تفصیلی ذکر پچھلے باب میں ہو چکا ہے۔ لہٰذا اس داستان میں وہ جان ولسن نہیں رہا۔ مزاج بدل گیا، شخصیت بدل گئی اور مذہب بدل گیا، تو اب وہ یہودی داؤد منڈولا کہلا رہا تھا۔ اس پس منظر میں دیکھا جائے تو داؤد منڈولا بڑا بد نصیب تھا جو سزائے موت پا کر مر گیا، مگر وہ بڑا خوش بخت بھی تھا کہ اس نے اسرائیل اور یہودی قوم کی بھلائی کے لیے دوسرا داؤد منڈولا پیدا کر دیا تھا۔ جو لوگ اپنے مذہب اور اپنی قوم کے لیے جان پر کھیل جاتے ہیں، خوش نصیبی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہودی تنظیم بہت پراسرار سمجھی جاتی تھی، کوئی ٹیلیپیتھی جاننے والا بھی اس کے اندر نہیں پہنچ پایا تھا اور نہ یہ کبھی جان سکا تھا کہ اس کا سربراہ اور اس کے ممبران کون لوگ ہیں، لیکن داؤد منڈولا کا مقدر اسے یہودی تنظیم تک لے گیا۔ میں نے پچھلے دنوں لیلا کی موت کا انتقام لینے کے لیے یہودی تنظیم کے بگ برادر برین ایڈم کو زخمی کیا تھا، لیکن پوری طرح اس کے چور خیالات پڑھنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ میں انتقامی کارروائیوں میں مصروف رہا۔ البتہ سرسری طور پر معلوم ہوا تھا کہ وہ برین ایڈم یہودی تنظیم کا بگ برادر ہے۔ اس میں جتنے افراد ہیں وہ ایڈم برادرز کہلاتے ہیں، ان میں الپا اور ٹیری ایڈم ٹیلیپیتھی جانتے ہیں، لیکن تنظیم کے ان تمام ایڈم برادرز کا ایک پراسرار سربراہ ہے۔ پہلے اس کے متعلق کوئی نہیں جانتا تھا، بعد میں برین ایڈم اور بلیک ایڈم کو معلوم ہوا کہ وہ سربراہ ٹیلیپیتھی جانتا ہے، ایکس رے مین کہلاتا ہے اور اس کا اصل نام مارٹن رسل ہے۔ ایکس رے مین مارٹن رسل تک کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا۔ میں نے سوچا تھا انتقامی کاروائیاں کرنے کے بعد میں اس ایکس رے مین تک پہنچنے کی کوشش کروں گا، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ مجھ سے پہلے داؤد منڈولا کو اس کے اندر پہنچنے کا موقع مل گیا تھا اور اس نے میری معلومات کے تمام راستے بند کر دیے تھے۔ کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا تھا جہاں سے گزر کر میں یہودی تنظیم کے اندر پہنچ سکتا۔ ایکس رے مین اپنے حالات کسی کو نہیں بتاتا تھا۔ برین ایڈم کی ذہانت کے باعث اسے بہت پسند کرتا تھا، لیکن اسے بھی اپنی پچھلی اور موجودہ ہسٹری چھپاتا آ رہا تھا۔ یہی ظاہر کرتا تھا کہ دنیا میں بالکل تنہا ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچہ ہے اور نہ ہی کوئی رشتہ دار ہے۔ وہ صرف اپنے ملک اور قوم کی خاطر تنہا زندگی بسر کر رہا ہے۔ جب داؤد منڈولا کو ایکس رے مین مارٹن رسل کے اندر پہنچنے کا موقع ملا تو پتہ چلا کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ اس کی ایک بیوی ہے اور ایک سالہ پولیس آفیسر ہے، لیکن ان رشتہ داروں کو اس کی ایکس رے مین والی اصلیت معلوم نہ تھی۔ اسے یہ اندیشہ تھا کہ کبھی اس کا بھید کھلے گا تو دشمن اس کے بیوی اور بچے وغیرہ کے ذریعے اس کے جذباتی رشتوں سے کھیلیں گے۔ کسی طرح کی بھی بلیک میلنگ سے بچنے کے لیے اس نے بیوی بچے کی رہائش لندن میں رکھی تھی۔
ان سے سال میں ایک آدھ بار ملنے جاتا تھا۔ تل ابیب میں رہنے والے پولیس آفیسر سالے سے بھی سامنا نہیں کرتا تھا۔ سامنا ہوتا تب بھی سالہ اس کے بہروپ کے باعث یہ نہیں جان سکتا تھا کہ بہنوئی اسرائیل میں تو ہے مگر تل ابیب میں نہیں ہے۔ اسے حسین عورتوں سے دلچسپی نہیں تھی، لیکن ایک بار سارہ کے حسن کا دیوانہ ہو گیا تھا اور نامراد رہا تھا، کیونکہ بندر آدمی ہیرو اس حسینہ کو اسے چھین کر لے گیا تھا۔ تب ہی سے ایکس رے مین کی بدقسمتی کا آغاز ہوا تھا۔ اس نے خود کو گمنام اور پراسرار رکھنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن کار کے ایک حادثے میں ہسپتال پہنچایا گیا تھا۔ داؤد منڈولا وہیں برین ایڈم کے ذریعے ایکس رے مین کے اندر بھی پہنچ گیا تھا، پھر اس پر اور برین ایڈم پر عمل کر کے گویا پوری یہودی تنظیم کا سربراہ بن گیا تھا۔ ایکس رے مین مارٹن رسل کا طریقہ کار یہ تھا کہ اس نے تمام ایڈم برادرز کے دماغوں پر تنویمی عمل کر کے انہیں اپنا تابعدار بنا رکھا تھا، لیکن تنظیم کے کسی برادر کو یہ معلوم نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ ایک نامعلوم سربراہ کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ ٹیلیپیتھی جاننے والے ٹیری ایڈم اور الپا کو معلوم نہ تھا کہ وہ لا علمی میں کس سربراہ ایکس رے مین کے زیر اثر ہے۔ اس نے تنظیم کے تمام ایڈم برادرز کو خوش فہمی میں مبتلا رکھا تھا کہ وہ آزاد ہیں اور صرف بگ برادر برین ایڈم کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں۔ داؤد منڈولا نے بھی یہی طریقہ کار اختیار کیا اور فیصلہ کیا کہ ایکس رے مین مارٹن رسل پہلے کی طرح ان کا نامعلوم سربراہ رہے گا اور حالات کے مطابق مختلف ایڈم برادرز سے اپنے احکامات کی تعمیل کرائے گا۔ کبھی اس سے کوئی غلطی ہوگی یا وہ کوئی غلط فیصلہ کرے گا تو منڈولا اس کی تصحیح کیا کرے گا۔ اس طرح وہ نگران کی حیثیت سے یہودی تنظیم پر نظر رکھنا چاہتا تھا۔ دوسرا یہ کہ اس تنظیم میں ٹیلیپیتھی جاننے والوں کا اضافہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس سلسلے میں بھی وہ خوش قسمت ثابت ہوا۔ امریکہ سے پاکستان جانے کے دوران اسے 2 ٹیلیپیتھی جاننے والے مونیرو اور ٹیلبوٹ مل گئے۔ وہ دونوں پہلے سونیا ثانی کے ماتحت تھے، پھر ثانی نے جناب تبریزی صاحب کے حکم سے انہیں آزاد چھوڑ دیا تھا۔ وہ دونوں آزادی ملتے ہی بے لگام ہو گئے تھے اور خوب عیاشیاں کرتے پھر رہے تھے۔ منڈولا نے ہوائی سفر کے دوران انہیں پہچان لیا، پھر ان پر عمل کر کے انہیں اپنا ماتحت بنا لیا۔ سپر ماسٹر رچ کارڈ پاکستان میں سیاسی تبدیلیاں لانا چاہتا تھا۔ جی ہاں، اپنی مرضی کی حکومت قائم کرنا چاہتا تھا۔ اسلام آباد میں اس کی پولیٹیکل مافیا زبردست کام کر رہی تھی۔ اس پولیٹیکل مافیا کے لیے ایک ٹیلیپیتھی جاننے والے کی ضرورت تھی۔ اس نے ایک ٹیلیپیتھی جاننے والے ڈی مورا کو وہاں بھیجا تو پتہ چلا کہ لاہور میں فرحانہ نامی ایک ٹیلیپیتھی جاننے والی رہتی ہے جو پولیٹیکل مافیا کے اعلی کار کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ سپر ماسٹر کا ڈی مورا شکست کھا کر بری طرح ذہنی مریض بن کر واپس آ گیا تھا، اس لیے سپر ماسٹر نے داؤد منڈولا کو پولیٹیکل مافیا کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے اسلام آباد جانے کا حکم دیا تھا۔ پچھلے باب میں ان تمام تفصیلات کو بیان کیا گیا ہے۔ منڈولا کو معلوم ہو چکا تھا کہ ٹیلیپیتھی جاننے والا ساجد پہلے ایون راس کا تھا۔ اس نے اسلام قبول کر کے فرحانہ سے شادی کی ہے۔ وہ دونوں اسلام آباد کے ایک ہوٹل کے سویٹ نمبر 106 میں سہاگ رات منانے والے ہیں۔ منڈولا بھی اپنے دونوں ماتحتوں مونیرو اور ٹیلبوٹ کے ساتھ اسلام آباد پہنچ گیا تھا۔ اس کی آمد سے پہلے ہی پولیٹیکل مافیا کے اہم افراد راجر ولسن اور میل بروکس وغیرہ فرحانہ کے دشمن ہو گئے تھے، کیونکہ فرحانہ نے ان کے ایک اعلی کار رانا سرفراز سے 50 لاکھ کا سونا چھین لیا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ فرحانہ نے دلہن بنتے ہی دشمن زیادہ بنا لیے تھے۔ پولیٹیکل مافیا کے خطرناک قاتلوں منڈولا اور اس کے خیال خوانی کرنے والے ماتحتوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ فرحانہ ہوٹل کے سویٹ نمبر 106 میں اپنے شوہر ساجد کے ساتھ سہاگ رات منا رہی ہے۔ ایسی سہاگ رات شاید کسی نے نہ منائی ہو کہ 4 دیواری کے اندر ازدواجی زندگی کی مسرتیں حاصل ہو رہی ہوں اور باہر قدم قدم چلتی ہوئی موت ان کے قریب آ رہی ہو۔ سہاگ رات میں پھول کھلتے ہیں، باہر رائفل 7mm کلاشنکوف اور ریوالوروں میں گولیاں بھری جا رہی تھیں۔ ڈی آئی جی دلدار حسین بھی پہلے راشی تھا۔ ملک دشمن پولیٹیکل مافیا سے بڑی بڑی رقوم حاصل کرتا تھا، لیکن پھر وہ صراط مستقیم پر آ گیا۔ فرحانہ کو بیٹی بنا کر گلے لگا لیا۔ وہ بھی جانتا تھا کہ بیٹی فرحانہ پہلی بار دلہن بنی ہے اور ہوٹل کے اس سویٹ میں اس کا دلہا آنے والا ہے۔ پہلے تو ڈی آئی جی نے پولیٹیکل مافیا پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ فرحانہ کا حمایتی ہے۔ فرحانہ جو 50 لاکھ کا سونا چھین کر لائی تھی، وہ سونا ڈی آئی جی نے مافیا کے ایجنٹ کو دے دیا تھا۔
वो अच्छी तरह जानता था कि वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी मुलाजमत चली जाएगी या तबादला हो जाएगा, क्योंकि वो पॉलिटिकल माफिया वाले बहुत ऊपर तक पहुंचे हुए थे। वो हुक्मरान बदल सकते थे। बेचारा डीआईजी किस गिनती में था? यानी डीआईजी दोनों तरफ था, फरहाना का हिमायती भी था और माफिया का ताबेदार भी। लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि फरहाना स्वीट में अपने दुल्हा के साथ है और पॉलिटिकल माफिया के खतरनाक कातिलों ने उस स्वीट को और उस होटल को मुहासरे में ले रखा है, तो वो परेशान हो गया। उसने माफिया के एक अहम प्लान मेकर से कहा, फरहाना ने बेशक 50 लाख का सोना छीन लिया था, लेकिन मैं वो वापस लाकर दे चुका हूँ। फिर आप लोग उस पहली रात की दुल्हन को क्यों कत्ल करना चाहते हैं? उसे माफ़ कर दें। प्लान मेकर जॉन लेज़ी ने कहा, बात महज सोने की होती तो हम उसे माफ़ कर देते, लेकिन आप नहीं जानते कि उसका दुल्हा कौन है। कौन है? अगर वो आप लोगों का दुश्मन है तो मुझे थोड़ी सी मोहलत दें, मैं उसको आपका दोस्त बना दूंगा। वो एक टेलीपैथी जानने वाला दुश्मन है, तुम उसे दोस्त कैसे बनाओगे? जैसे मैंने फरहाना को राज़ी किया था और उसे सोना लेकर आ गया था, इस तरह उसे भी दोस्त बना दूंगा। वो ड्राइंग रूम में बैठा माफिया के 2 प्लान मेकर जॉन लेज़ी और मेल ब्रुक से बातें कर रहा था। उसी वक्त मोनेरो और टैलबोट वहां आए। टैलबोट ने कहा, डीआईजी दिलदार हुसैन, तुम डबल गेम खेल रहे हो। फरहाना ने वो सोना इसलिए वापस किया है कि वो हमारी जड़ों तक पहुंचना चाहती है। उसका टेलीपैथी जानने वाला दुल्हा साजिद माफिया वालों के दिमागों में घुसकर ये देखना चाहता है कि हम पाकिस्तान की कितनी अहम शख्सियात को खरीद रहे हैं। दिलदार हुसैन ने कहा, नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं डबल गेम नहीं खेल रहा हूँ। प्लान मेकर ने कहा, मिस्टर दिलदार हुसैन, तुम नहीं जानते कि ये मिस्टर टैलबोट हैं और ये मिस्टर मोनेरो हैं, और ये दोनों टेलीपैथी जानते हैं। उन्होंने तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसकर तुम्हारी दोगली चालों को समझा है। तुमने फरहाना को बेटी बनाया है और ये नहीं चाहते कि वो सुहाग की पहली रात बेवा हो जाए। जॉन लेज़ी ने कहा, हम इस माफिया के प्लान मेकर हैं। हमने यहाँ कई बरस रहकर देखा है कि यहाँ के हुक्मरान तो बिक जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम की हुब्बुल वतनी को ख़रीदना बहुत मुश्किल है। ये मुश्किल आसान करने के लिए हमने यहाँ टेलीपैथी जानने वालों को बुलाया है। ये 2 ख्याल ख्वानी करने वाले तुम्हारे सामने हैं। इनका गुरु घंटाल, तीसरा टेलीपैथी जानने वाला, अपने कमरे में आराम कर रहा है। मोनेरो ने कहा, हमारा मास्टर अपनी थकन उतार रहा है। वो अभी साजिद को मजबूर करेगा कि वो अपनी दुल्हन को लेकर स्वीट से बाहर आए, और अगर वो बाहर ना निकला तो दर्जनों गनमैन दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाएंगे। दिलदार हुसैन ने कहा, ये तो खुली कानून शिकनी और दहशतगर्दी है। मैं डीआईजी हूँ, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं होटल में जाकर कानून से खेलने वालों को रोकूं। वो लोग कह कहे लगाने लगे। एक ने कहा, तुम्हारे किस बड़े शहर में कानून शिकनी और दहशतगर्दी नहीं होती? तुम पुलिस वाले हो, पहले की तरह ताउन करोगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। फ़र्ज शनासी दिखाओगे तो रिश्वत से भी जाओगे और शायद जान से भी। उसकी बात ख़त्म होते ही दाऊद मंडोला वहाँ आया। फिर एक सोफे पर बैठकर बोला, रात के 3 बजने वाले हैं, वहाँ होटल में देर क्यों हो रही है? प्लान मेकर जॉन लेज़ी ने कहा, मैं अभी मालूम करता हूँ। उसने फ़ोन के ज़रिए राबता किया। फिर होटल के मैनेजर से कहा, मिस्टर रॉजर को फ़ोन पर बुलाओ। मैनेजर ने कहा, जनाब, रॉजर साहब यहाँ से जा चुके हैं। वो कहाँ गए हैं? जनाब, मुझसे तो सिर्फ इतना ही कहा कि वो हमारे होटल में कोई हंगामा करना नहीं चाहते। फिर ये कहकर अपने तमाम गनमैन को लेकर यहाँ से चले गए। जॉन लेज़ी ने गुस्से से धाड़ते हुए कहा, यह क्या बकवास है? वो हमसे मशवरा किए बगैर वहाँ से क्यों चला गया? दाऊद मंडोला ने कहा, फ़ोन पर गुस्सा ना दिखाओ, रिसीवर रख दो। उसने रिसीवर रख दिया। मंडोला ने पूछा, क्या तुमने उसी रॉजर को वहाँ भेजा था जो आज शाम उस डीआईजी के साथ फरहाना के स्वीट में गया था? जी हाँ, ये रॉजर बहुत काम का आदमी है, हमारे असलहे के शोबे से ताल्लुक़ रखता है। मंडोला ने कहा, तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि फरहाना टेलीपैथी जानती है, शाम को रॉजर के दिमाग से खेल चुकी है और वो अब भी उसके अंदर जाकर उसे होटल छोड़ने पर मजबूर कर सकती है। वो राना सरफराज के दिमाग में भी जा चुकी थी। हमारे पास तीसरा कोई वफादार नहीं था। एक मुलाजिम ने कहा, सर, मिस्टर रॉजर अपने गनमैन के साथ आए हैं। दाऊद मंडोला ने उठकर कहा, मोनेरो और टैलबोट यहाँ से चलो। मेरा अंदाज़ा है कि वो दुल्हा और दुल्हन सुहाग की सेज पर हम सब की मौत का ड्रामा खेल रहे हैं। वो तीनों फ़ौरन ही ड्राइंग रूम से चले गए। प्लान मेकर ने मुलाजिम से कहा, सिर्फ रॉजर को अंदर भेज दो। मुलाजिम चला गया।
थोड़ी देर बाद रॉजर आया। उसके पीछे कई गनमैन थे। उनकी आमद से ड्राइंग रूम भर गया था। प्लान मेकर जॉन लिजी ने कहा, मैंने मुलाजिम को हुक्म दिया था कि सिर्फ तुम्हें अंदर आने दे। रॉजर ने जवाब दिया, मुलाजिम ने आपका हुक्म सुनाया था, मगर आपने यहाँ खाली हाथ रहकर हुक्म दिया था और मेरे पीछे आने वालों के हाथों में हथियार हैं। हुक्म तो उसी का चलता है जिसके हाथ में हथियार हों। प्लान मेकर मेल ब्रुक्स ने परेशान होकर पूछा, क्या तुम्हारे दिमाग में फरहाना या साजिद है? रॉजर ने कहा, मैं कसम खाकर कहता हूँ दोनों में से कोई नहीं है। वो सुहाग की सरमस्तियों में गुम है, उन्हें दुनिया की कोई खबर नहीं। तुमने और तुम्हारे गनमैन ने उन दोनों को कत्ल क्यों नहीं किया? उनके स्वीट के दरवाजे पर एक तख्ती लगी हुई थी। उस पर लिखा था, न्यूली मैरिड प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब, यानी अभी अभी शादी हुई है, प्लीज़ मदाखलत ना करें। जॉन लिजी ने गुस्से से उठकर कहा, यह क्या बकवास है? तुम एक तख्ती की बात कर रहे हो? मैंने कहा था कि अगर वो बाहर ना आए तो दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाना। सर, कोई आपके वालिदैन के कमरे का दरवाज़ा तोड़कर घुस जाता तो आप कैसे पैदा होते? वो धाड़ते हुए बोला, यू शट अप। तुम्हारी बातों से जाहिर होता है कि तुम उस DIG दिलदार हुसैन की तरह बागी हो गए हो। ये बगावत तुम्हें महंगी पड़ेगी। सर, मैं बागी नहीं हूँ, माफिया का वफादार हूँ। आपको ये बताने आया हूँ कि हमने उन दुल्हा दुल्हन को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया था, लेकिन एक पहलू को भूल गए। कौन से पहलू को? यही कि दुल्हा दुल्हन अकेले नहीं होते, उनके साथ बाराती भी होते हैं। इस बकवास का मतलब क्या है? मतलब ये कि आपको उन दोनों की निकाह ख्वानी का हाल मालूम नहीं है। उनका निकाह टेलीफोन पर भी हुआ और ख्याल ख्वानी के ज़रिए भी हुआ है, और जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी ने उनका निकाह पढ़वाया है। दूसरे प्लान मेकर मेल ब्रुक्स ने पूछा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ज़रा आगे सुनिए। दस्तूर के मुताबिक बाराती आते हैं, फिर निकाह के बाद खा पी कर चले जाते हैं, लेकिन उनके बारातियों को हुक्म था कि दुल्हा दुल्हन को तन्हा ना छोड़ा जाए। रॉजर ने कहा, आदमी ऊपर से कुछ होता है और अंदर से कुछ। मैं भी इनके निकाह में शरीक था, क्योंकि मैं ऊपर से रॉजर हूँ और अंदर से सलमान। दूसरे गनमैन ने कहा, मैं भी बाराती हूँ और मेरा नाम सोनिया सानी है। तीसरे ने कहा, निकाह के वक्त मैं ख्याल ख्वानी के ज़रिए दुल्हन के पास थी, मेरा नाम बारबरा है। चौथे गनमैन ने कहा, मुझे BG थर्मॉल कहते हैं। पांचवें गनमैन ने कहा, मुझे जेरी कहते हैं। शायद तुम्हारे टेलीपैथी जानने वालों को हम जैसे ख्याल ख्वानी करने वालों के नाम मालूम हो। छठे गनमैन ने कहा, और जोजो का नाम तो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। ये हम बच्चे हैं जो अपना अपना नाम बता रहे हैं। अगर कहीं हमारा बाप आ गया तो तुम्हारा क्या बनेगा? सलमान ने रॉजर की ज़ुबान से कहा, हम अभी तुम लोगों को गोलियों से छलनी कर सकते हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर तुम लोगों का ताल्लुक अमरीकी सफारत खाने से है। तुम्हारे कत्ल होने से हुकूमत पाकिस्तान को जवाबदेह होना पड़ेगा। लिहाजा वार्निंग दी जाती है कि कल शाम तक अपने तीनों टेलीपैथी जानने वालों के साथ ये मुल्क छोड़ दो, वरना हम ऐसी मौत मारेंगे कि कत्ल का इल्ज़ाम नहीं आएगा। मेडिकल रिपोर्ट बताएगी कि तुम सब तभी मौत मरे हो। रॉजर अबाउट टर्न होकर जाने लगा। उसके पीछे दूसरा गनमैन भी जाने लगा। दोनों प्लान मेकर जॉन लिजी और मेल ब्रुक्स दीदे फाड़ फाड़ कर खाली दरवाजे को देख रहे थे। फिर वो दोनों धप से सोफों पर गिरने के अंदाज में बैठ गए। DIG दिलदार हुसैन की आंखें खुशी के आंसुओं से भीग गई थीं और वो दुआ के लिए हाथ उठाकर कह रहा था, ऐ रब्बुल आलमीन, पाकिस्तान को तू ही बचाए रख सकता है। मेरे बाज़ मुअज़्ज़ज़ क़ारीन को ये शिकायत है कि मेरी दास्तान हयात में किरदार बहुत ज़्यादा हैं और आइंदा भी नए किरदार आते जाते हैं। यही शिकायत मुल्क के हुक्मरानों को और मुआशियात के माहिरीन को है कि मुल्क की आबादी बहुत ज़्यादा है और आइंदा भी आबादी बढ़ती ही जाएगी। मैंने अपनी दास्तान को बहुत समेट कर लिखा है, इसके बावजूद ये दास्तान के तसलसल का 18वां साल है। अगर मैं पूरी तफसीलात का हिसाब करूं जिन्हें मैंने नहीं लिखा है तो ये दास्तान कम से कम 25 बरस का अहाता करेगी। वैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि 25 बरस पहले मैं तन्हा था। मेरी ज़िंदगी में ना सोनिया आई थी और ना ही आमना यानी रसवंती। जब आमद का सिलसिला शुरू हुआ तो किरदार इसी तरह बढ़ने लगे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ती है। 25 बरस पहले दुनिया की आबादी इतनी नहीं थी जितनी आज है। बेटे, बेटियां, बहुएं, अजीज, रिश्तेदार, दोस्त और दुश्मन इस दास्तान में भी अगर बढ़ते जा रहे हैं तो हालात के तहत गुम या फना भी होते जा रहे हैं।
معزز قارئین کہتے ہیں کہ کردار اتنے زیادہ ہیں کہ بعض اوقات وہ بعض کرداروں کے نام بھول جاتے ہیں۔ میں اس داستان کا راوی ہوں اور مصنف محی الدین نواب ہیں۔ نواب صاحب فرماتے ہیں کہ آبادی میں اضافے کے باعث اتنے بچے اور رشتہ دار ہو گئے ہیں کہ جب وہ کسی کے گھر ملاقات کرنے جاتے تو انہیں بھی ان کے بچوں کے نام یاد نہیں رہتے۔ یہ بڑا سنجیدہ اور تشویشناک مسئلہ ہے۔ ہر شخص سوچتا ہے کہ میرے ہاں ایک اور بچہ پیدا ہو جائے گا تو بڑھتی ہوئی آبادی کے مسئلے میں فرق نہیں آئے گا، جبکہ آبادی قطرہ قطرہ کر کے سمندر بن رہی ہے۔ ایک مصنف داستان میں کردار کا اضافہ کر کے اسے فنا کر سکتا ہے۔ کیا ہم حقیقی زندگی میں بچے پیدا کر کے انہیں مار سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر ہم انہیں ایک دو وقت بھوکا رکھتے ہیں یا لنڈے بازار کے کپڑے پہناتے ہیں اور پھر انہیں جاہل رکھ کر جرائم پیشہ بناتے ہیں۔ میرے عزیز رشتہ دار اتنے زیادہ ہیں کہ ان سب کو بیک وقت ایک ہی قسط میں پیش نہیں کر سکتا۔ زیادہ سے زیادہ 2-4 کردار کو لے آتا ہوں، باقی غیر حاضر رہتے ہیں۔ ان کی غیر حاضری کی بھی معقول وجوہات ہوتی ہیں۔ تمام قارئین سونیا کو بہت زیادہ چاہتے ہیں۔ سونیا کی غیر حاضری انہیں گراں گزرتی ہے، لیکن اس کی مجبوریاں بھی سب جانتے ہیں کہ وہ اپنے دونوں بچوں کبریا فرہاد اور اعلیٰ بی بی ثانی کی پرورش میں مصروف ہیں۔ یہ بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، ذرا انہیں 7ویں برس تک پہنچنے دیں۔ جب یہ اپنے بچوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کی تمام شکایات دور ہو جائیں گی۔ آمنہ فرہاد روحانیت میں گم ہے۔ علی تیمور اور پارس کی غیر حاضری بھی قارئین کرام کو گراں گزرتی ہے، اس لیے انہیں باری باری کسی مہم میں مصروف رکھتا ہوں۔ آج کل پارس ایکشن میں ہے، اس وقت علی تیمور کتابوں کا کیڑا بنا رہتا ہے اور عملی سائنسی تجربات میں سونیا ثانی کے ساتھ مصروف رہتا ہے۔ اکثر مجھے ثانی کی ضرورت پڑتی ہے تو میں اسے بلاتا ہوں، پھر واپس بھیج دیتا ہوں۔ ثانی جے مورگن کو ٹریپ کر کے لے آئی تھی۔ جناب تبریزی صاحب نے جے مورگن سے کہا تھا، کچھ عرصہ ادارے میں رہو، اگر تمہیں یہاں ایک عملی اور تعمیری زندگی کا راستہ ملے تو رک جاؤ، اگر یہاں کا ماحول تمہارے مزاج کے خلاف ہو تو چلے جاؤ۔ ہم نے کبھی کسی ٹیلیپیتھی جاننے والے کو اپنا تابعدار نہیں بنایا، تمہیں بھی نہیں بنائیں گے۔ جے مورگن وہاں کچھ عرصہ رہ کر جناب تبریزی صاحب کا عقیدت مند بن گیا تھا۔ اب وہاں باربرا اور زہریلی صفورہ کے ساتھ کئی طرح کی ٹریننگ حاصل کر رہا تھا۔ فی الوقت پارس، آفرین، شیتارا، یہودا گل وغیرہ کا ذکر کر رہا ہوں، اس لیے داستان کے اس حصے کا تعلق کشمیر سے ہے۔ میں کشمیر کے متعلق جو جانتا ہوں اسے چند الفاظ میں ہی بتا دوں کہ یہ صدیوں سے مظلوم مسلمانوں کی زمین رہی ہے، آج بھی ہے اور تا قیامت رہے گی۔ جو بھارتی فوج کی یلغار ہو رہی ہے اور بے گناہ مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے تو یہ وہ سیاسی شرمناک تماشا ہے جو ساری دنیا کی نام نہاد امن پسند تنظیموں کے لیے باعث شرم بھی ہے اور ان کی بے حسی کا ناقابل انکار ثبوت بھی۔ فلسطین، لبنان، لیبیا، بوسنیا، صومالیہ، ایران، عراق اور کشمیر وغیرہ کئی اسلامی ممالک ہیں جہاں غیر مسلموں نے اور خصوصاً امریکہ اور اسرائیل نے مظالم کی اور مختلف سیاسی ہتھ کنڈوں کی انتہا کر دی۔ دنیا کے نقشے میں اور بھی کئی اسلامی ممالک ہیں جو امریکہ کے زیر اثر رہ کر خود کو محفوظ رکھتے ہیں اور مسلمان ہو کر دوسرے اسلامی ممالک پر ہونے والے مظالم کا تماشا دیکھتے رہتے ہیں۔ ہمیں ایک آیت یاد ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اس کا مطلب آپس میں اتحاد ہے۔ جو طاقت اتحاد میں ہے وہ ایٹم بم اور ٹیلیپیتھی میں نہیں ہے۔ میں نے برسوں کی سلسلہ وار داستان میں سینکڑوں بار ایسے واقعات پیش کیے ہیں کہ ٹیلیپیتھی کا توڑ بھی ہو جاتا ہے۔ کبھی ہم اور کبھی دشمن ٹیلیپیتھی جاننے کے باوجود ناکام رہتے ہیں، لیکن اللہ کی رسی نہ کمزور ہوتی ہے اور نہ کبھی ٹوٹتی ہے۔ یہ بات اسلامی ممالک کے سربراہوں کی سمجھ میں کبھی نہیں آتی۔ ہم تیل کی دولت اور ٹیلیپیتھی کی طاقت سے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ چونکہ مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے، اس لیے پارس ہماری ٹیلیپیتھی کے بغیر کشمیر میں سرگرم عمل ہے۔ اور بات واضح کر دوں کہ کشمیری مسلمانوں کے حوصلے نے مجھے مجبور کیا کہ میں پارس کو ادھر روانہ کروں۔ مجھے اسلامی ممالک سے شکایت ہے۔ اس کے باوجود جناب تبریزی صاحب کی ہدایات پر میں خود جمیلہ رازی کی مدد کے لیے مشرق وسطیٰ پہنچا ہوا ہوں۔ جناب اسد اللہ تبریزی کی ہدایات ہیں کہ ہم اگر ان اسلامی ممالک میں کوئی بڑا کارنامہ نہ کر سکے
तब भी अपने पढ़ने वाले मुसलमानों को ये बताएंगे कि दुश्मन कैसी कैसी चालें चल रहे हैं। मसलन भारत आलमी इंसानी हुकूक की तंजीम और दुनिया की सहाफ़ी बरादरी को कश्मीर में जाने की इजाज़त नहीं देता। ऐसा करने से भारतीय जारहियत और कश्मीरी मुसलमानों की मजलूमियत की सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन मैं अपनी दास्तान में ये इशारे दे रहा हूँ कि यही भारत अरीना और यहूदा गिल के ज़रिए वीडियो फिल्मों के बहाने यहूदियों से किस तरह जासूसी करा रहा है कि कश्मीरी मुजाहिदीन की निशानदही उन यहूदियों के ज़रिए हो रही है। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।